जी, तो अब आयत देखते हैं, आयत नंबर 231। व इज़ा तलक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फ़बलगना, तो वो पूरी करें, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत को, फ़अमसिकुहुन्ना, तो रोक लो उनको, बिमारूफ़, भले तरीके से, औ सर्रिहुहुन्ना, या रुखसत कर दो उनको, बिमारूफ़, भले तरीके से, वला तुमसिकुहुन्ना, और ना तुम रोको उनको, दिरारन लितातदू, ताकि तुम तकलीफ़ दे सको उनको, वमन यफ़अल ज़ालिका, जो भी ये करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो उसने अपने नफ्स पर ही जुल्म किया। पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखें, निकाह, तलाक और निकाह और ये सारा कुछ, ये बहुत अहम चीज़ है। ये घर की इकाई है, ये घर की बेस है। अल्लाह ताला ने किसी रिश्ते के बारे में इतनी डिटेल से नहीं बताया जितना मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में, और इस बारे में डिटेल बताई है। तो इसलिए इसको दोबारा डिटेल से अल्लाह बता रहे हैं कि जब अगर तुम तलाक दो उन औरतों को, यानी तीसरी तलाक अगर दो, तो फ़बलगना, तो उनकी इद्दत है, ठीक है ना, तीसरी तलाक से पहले, यानी अगर तुमने उन औरतों को तलाक दो और फिर वो अगर तुमने इद्दत अभी पूरी नहीं हुई, तुम उनको रोकना चाहते हो, फ़अमसिकुहुन्ना, तो रोक लो, रिजू कर लो। हाँ, मर्द को यह हक़ हासिल है, बिमारूफ, भले तरीके से, अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, जो भी शिकायत है वो दूर करके, आओ सर्रिहुहुन्ना, या तुमने सोच ही लिया कि उसको तलाक देनी है, नहीं साथ रह सकते, तो भी बिमारूफ, भले तरीके से छोड़ो। अभी मैं आपको पीछे बता रही थी ना कि इल्ज़ाम लगा के नहीं। ज़रा देखें हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में क्या होता है, जब तलाक दी जाती है औरत पे, जो है उसमें या जो नहीं है उस पर सब इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं उसको, एक, ताकि वो कहीं और भी शादी ना हो सके, उसके बारे में मशहूर हो जाए, वो तो थी गंदी, वो तो थी ख़राब, वो तो थी बेकिरदार या बदकिरदार, और वो तो थी, और इस तरह उस पर इल्ज़ाम लगा के, बहतान लगा के, एक आप तलाक दे रहे हैं, दूसरा उस पर बहतान लगा रहे हैं। तो ये नहीं करना, अच्छे तरीके से दें। वला तुमसिकुहुन्ना, और ना तुम रोको उनको, दिरार लितातदू, यानी या आर या पार करो, या तो दो तलाक या ना दो। लेकिन ये दरमियान में अगर लटका के रख लिया कि तलाक भी नहीं दो, और फिर घर में रख लिया कि इसको अजियत देंगे, अब ज़रा ये बस के दिखाए, इसकी कहीं दूसरी शादी भी नहीं होने देंगे, तो ये भी नहीं करना। और अल्लाह कहते हैं वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई करेगा ये, तो फिर वो जुल्म करेगा अपनी ही जान पर, क्योंकि उसको इसका हिसाब देना होगा, उसको इसका गुनाह होगा। इसीलिए क्या करना है कि ध्यान से करें। निकाह है, तलाक है, रिजू है, ये वो चीज़ें हैं जो उसमें सीरियस हो या नॉन सीरियस हो, अदा करने से हो जाती हैं। तो इनको सीरियस लें। और वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाह हुज़ुआ, और अल्लाह की जो आयात हैं, अल्लाह के जो अहकामात हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाएं कि जितनी दफ़ा दिल किया तलाक दे दी, फिर रिजू कर लिया, फिर तलाक दे दी, फिर कभी शादी कर ली, कभी तलाक दे दी। ये कोई मजाक है? मजाक में भी नहीं करना। ये लोग बता रही हूँ ना, निकाह, तलाक, रिजू मजाक में भी हो जाता है। कोई ना कहे कि वो मैंने मजाक में किया था। तो वज़्कुरू निअमतल्लाह अलैकुम, और अल्लाह की नेमतों को याद करो, वमा अनज़ला अलैकुम, जो उसने तुम पर की। कुरान अल्लाह की नेमत है, सुन्नत अल्लाह की नेमत है, अल्लाह के अहकामात अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हर चीज़ एक डिटेल के साथ बनाई है, एक लॉ दिया है, एक कानून दिया है, ये सब तुम्हारी फ़ायदे के लिए हैं। और ये सब मिनल किताब कुरान में यानी लिखे हुए हैं। वल हिकमा, इनमें बहुत हिकमत है। हमारे रब हकीम है, उसने हमें हिकमत से ये कानून दिए हैं। याइज़ुकुम बिह, और वो इस हिकमत से तुम्हें नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह, और डर जाओ अल्लाह से। जो अल्लाह से डरेगा वो इन हदूद का ख्याल रखेगा, वो इनका पास रखेगा। वालम, और जान लो के अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाले हैं। कानूनी बातें करते करते, निकाह तलाक की बातें करते करते, अल्लाह ताला बीच में नेमत का एहसास दिलाया है कि दीन एक नेमत है, और फिर तकवा की बात की है। ठीक है, कि अल्लाह से जो डर जाएगा वही इन हकूक़ का ख्याल रखेगा, वही देखेगा कि औरत को तहर की हालत में तलाक दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को हैज़ में तलाक दे दी थी। हज़रत उमर ने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आपने फरमाया उसको कहो रुजू करे, और फिर अगर तलाक देनी है तो तहर की हालत में दे। असल में इस हालत में चांसेस बहुत होते हैं, शैतान ज़्यादा हावी होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक दूसरे से झगड़ा बढ़ जाए और तलाक हो जाए। इसीलिए तोहर की हालत में कहा गया कि शायद कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। तो बहरहाल ये बताया गया।
اور پھر دیکھیں کہ آیت نمبر 232 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر اگر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ، تو نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کرے، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا، اگر وہ باہم راضی ہیں، بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ آپس میں راضی ہیں بھلے طریقے سے، تو ان کو روکو مت۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عورت کیا کرتی ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے اور اب اس کو رجوع بھی نہیں کیا، اور وہ سمجھے میں کہ چلی گئی ہے، اب وہاں پہ ولی وارث بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی اب تو اس نے تمہیں طلاق دے دی، اب رجوع بھی نہیں کیا، اب بات ختم، اب تمہاری کہیں اور شادی کرتے ہیں۔ نہیں، عورت یہ ڈیسائیڈ خود کر سکتی ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ اس سے رجوع کا تو وقت ختم ہے، یعنی رجوع کے بعد ایک طلاق تھی یا ابھی 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ہسبینڈ زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کا پیغام کو جو ہے ایکسیپٹ کرے اور قبول کرے اور اس سے شادی کرے۔ اس میں پھر گھر والے اور جو باقی لوگ ہیں وہ نا کا مسئلہ نہیں بنا لیں کہ اب ہم اس کو تمہیں نہیں دیں گے، اب وہ لے کر جائے، اب وہ ناک رگڑے، اب وہ یہ کرے۔ نہیں، یہ نہیں کریں۔ شادی محض کوئی جذباتی چیز نہیں ہے۔ شادی جو ہے وہ ایک پورے کا پورے یہ اکائی ہے پورے معاشرے کی، لہٰذا اس کو بہت سوچ سمجھ کر کریں اور شادی کو آسان بنائیں، زنا کو مشکل بنائیں۔ آپ دیکھیں نکاح کو اتنی قیمتی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے حق مہر ان کے پاس کچھ اور حق مہر تھا نہیں، بطور حق مہر انہوں نے سسر کی خدمت کی ادھر، اور 10 سال گزارے، خود کو اس میں دیا، ملازمت میں دیا ان کی۔ اور زنا اتنی بری چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل جانا قبول کیا، زنا نہیں کیا۔ تو آپ یہاں سے فرق دیکھیں۔ تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی ذالک یوعظ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، کس کی؟ من کان منکم یؤمن باللہ، کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر، تو وہ ان چیزوں پہ، ان قوانین پر، ان نصیحتوں پر، ان احکامات پر کان دھرے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ زمانہ نزول بتا رہی ہوں کہ واقعہ نزول کی کیوں مجھے آیت اتری، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور رجوع کی مدت بھی ختم ہو گئی، اور وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ ظاہر ہے اب وہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی، زمانہ اب یہ رجوع اگر وہ کر سکتا ہے مرد تو اس وقت وہ گھر رہ سکتی ہے کہ کسی بھی وقت مرد رجوع کر لے، لیکن اگر وہ ختم ہو گیا ٹائم رجوع کرنے والا، تو عدت کا ٹائم، تو پھر وہ اپنے چلی جائے گی، وہاں گھر چھوڑ دے گی۔ تو وہ اپنے بھائی کے گھر تھی۔ اب بھائی پھر بعد میں جب ہسبینڈ نے سوچا کہ یہ تو غلط ہو گیا، پھر وہ گیا کہ چلو اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھائی کہے اب میں نے تو نہیں کرنا، میں اب دوبارہ نکاح اس کے ساتھ تمہارا نہیں کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت اتری ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو اس بھائی نے پھر قسم توڑ دی، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی، اور نکاح کر دیا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ، اور وہ عورت بھی جانا چاہتی تھی اپنے ہی ہسبینڈ کے پاس، تو اللہ نے عورت کے بھی جذبات دیکھے اور کہا کہ گھر والوں کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اور یہ رشتہ توڑو نہیں بلکہ جوڑو، اور ولی کو بھی چاہیے کہ وہ رشتہ توڑنے کی باتیں نہ کرے، جوڑنے کی کرے۔ اور ہماری طرف لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ولی اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کی نہیں، عورت کو ولی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ عورت جب تک کہ نکاح کی اجازت نہ دے، زبان سے اجازت نہ دے، وہ جو ہے نکاح نہ کیا جائے اس کا، یہ بھی بخاری میں بتایا گیا۔ اور کماری عورت کا بھی اذن لیا جائے، اور جو پہلے سے شادی شدہ عورت ہے اور اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو وہ زبان سے دے، مطلب یہ کہ بغیر پوچھے شادی نہیں کرنی، اجازت کے بغیر نہیں کرنی، رضامندی کے بغیر نہیں کرنی، ورنہ فسق ہے۔ جو اگر عورت سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دیا تو یہ فسق ہے، اس نکاح کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر عورت ولی کے اجازت کے بغیر کر لیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح بھی باطل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بتایا گیا، یعنی عورت کے ولی کی بھی اجازت ضروری ہے اور خود عورت کی اجازت بھی ضروری ہے، اور مرد کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شادی جو ہے اپنی مرضی سے، یعنی اس کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ پھر اسی آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ذالکم ازکی لکم اطہر،
یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، زیادہ صاف ہے تمہارے لیے، تمہارے دل کے لیے بھی ازکا یعنی تمہارے قلب کے لیے بھی پاکیزہ ہے، وطہر اور تمہاری ظاہری اپیرنس کے لیے بھی پاکیزہ ہے کہ تم کیا کرو، اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرو، اللہ کے بنائے ہوئے لاز کو فالو کرو، اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس مت کرو، جو طریقہ بتایا گیا نکاح اور طلاق کا وہ اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں علم رکھتے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے لاز بنا لیے ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہیں، وہی تو انہی میں تمہارے لیے خیر ہے، انہی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور وہ جو ہے لاز جو ہے اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تم نہیں جانتے، جس نے تمہیں بنایا ہے اس کو تمہارا زیادہ پتہ ہے، لہٰذا اللہ پر اعتماد کرو، اس کے لاز پر، اس کی لمٹس پر اعتماد کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی، اسلام کی، اسلامی قوانین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے۔ وہ کسی بھی رشتے میں ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کا جو ہے پردہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی پروٹیکشن، ایک دوسرے کی جذباتی پروٹیکشن، ٹھیک ہے، ان کے جذبات کی بھی، ان کے احساسات کی بھی، ان کے ایموشنز کی بھی، ان کے لیے فزیکلی بھی، ان کے لیے فائنانشلی بھی، ان کے لیے ہر طرح سے ان کو پروٹیکٹ کریں۔ اور اسی طرح عورتوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ مردوں کو کمفرٹیبل کریں، ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی اختیار کریں، ان کا خیال کریں، ان کی عزت کا خیال کریں، ان کے سکون کا خیال کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے قدم سے قدم ملا کر ایک بہترین ماحول گھر میں جو ہے بنا کر چلیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔